نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ ہنس ہنس کے جام جام کو چھلکا کے پی گیا، ہنس ہنس کے جام جام کو چھلکا کے پی گیا، وہ خود پلا رہے تھے میں لہرا کے پی گیا۔ توبہ کے ٹوٹنے کا کچھ کچھ ملال تھا، توبہ کے ٹوٹنے کا کچھ کچھ ملال تھا، تھم تھم کے سوچ سوچ کے شرما کے پی گیا۔ ساغر بدست بیٹھی رہی میری آرزو، ساغر بدست بیٹھی رہی میری آرزو، ساقی شفق سے جام کو ٹکرا کے پی گیا۔ وہ دشمنوں کے طنز کو ٹھکرا کے پی گئے، وہ دشمنوں کے طنز کو ٹھکرا کے پی گئے، میں دوستوں کے غیظ کو بھڑکا کے پی گیا۔ صدہا مطالبات کے بعد ایک جام تلخ، صدہا مطالبات کے بعد ایک جام تلخ، دنیائے جبر و صبر کو دھڑکا کے پی گیا۔ 100 بار لغزشوں کی قسم کھا کے چھوڑ دی، 100 بار لغزشوں کی قسم کھا کے چھوڑ دی، 100 بار چھوڑنے کی قسم کھا کے پی گیا۔ میں سی ہنسی چیز اور واقعی حرام، میں سی ہنسی چیز اور واقعی حرام، میں کثرت شکوک میں گھبرا کے پی گیا۔ پیتا کہاں تھا صبح ازل میں بھلا عدم، پیتا کہاں تھا صبح ازل میں بھلا عدم، ساقی کے اعتبار پہ لہرا کے پی گیا۔ بے اختیار توبہ سرے بزم توڑ دی، بے اختیار توبہ سرے بزم توڑ دی، ناصح نے ضد دلائی تو جھنجلا کے پی گیا۔ توبہ کا تھا خیال مگر کیا کروں خمار، توبہ کا تھا خیال مگر کیا کروں خمار، ساقی نے خود پلائی تو شرما کے پی گیا۔ اب بخش دے میرے مولا مجھے اے میرے کریم، تیرے کرم کی آس پہ اترا کے پی گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے نشے کی حرمت کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ نشہ کسے کہتے ہیں، اور منشیات میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، اور نشے کا حکم کیا ہے، نشے کے جسمانی نقصانات کیا ہیں، دنیا و آخرت میں نشہ کرنے والوں کو کیا کیا نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، اور کیا تمباکو، حقہ، بیڑی، سگریٹ کا بھی وہی حکم ہے جو نشے یعنی شراب کا حکم ہے۔ آج ان سب سوالوں پر بات ہوگی۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے تعلق سے جو باتیں کہی جائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، قبل اس کے کہ میں ان سب سوالوں پر بات کروں، اس سے پہلے اس آیت کا شان نزول سن لیجئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب 3 مرحلوں میں حرام کی گئی۔ پہلا مرحلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں شراب اور جوئے کے عادی تھے، ہر گھر میں شراب کا دور چلتا تھا، جس گھر میں زیادہ شراب کے مٹکے ہوتے تھے اسے اتنا ہی عزت دار سمجھا جاتا تھا۔ مگر میرا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں نے شراب اور جوئے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ قرآن کریم نے اس کو یوں ذکر کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ نبی جی آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے تعلق سے، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ تو لوگوں نے اس آیت سے سمجھا کہ ابھی شراب حرام نہیں کی گئی، لہذا کچھ لوگ اب بھی شراب پیتے رہے۔ بہرحال واقعہ یوں ہوا کہ
ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دعوت کی، جس میں نوشی کا بھی دور چلا، یہاں تک کہ جب سب حضرات کھا پی چکے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو مہاجرین صحابی میں سے ایک صحابی نے امامت کرائی نشے کی حالت میں، جس میں قرآن کریم کی آیت خلط ملط ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو اس کو جو بول رہے ہو۔ لیکن لوگ اب بھی اس آیت سے سمجھے کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہیں کرنی ہے، باقی کچھ لوگ اب بھی نماز کے علاوہ پیتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت نشے کے تعلق سے سخت ترین قرآن کریم کی آیت فرمائی، قرآن کریم کی سخت ترین آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ گندگی شیطان کے کاموں میں سے ہے، اس لیے تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو حرمت شراب کے تعلق سے یہ حکم ملا، تو یوں آتا ہے روایات میں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے برسات میں نالے بھر بھر کر چلتے ہیں، سب نے اپنے مٹکے بھی توڑ دیے۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی ان آیتوں کا شان نزول تھا۔ اب آئیے ان سوالوں کی طرف چلتے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ نشہ کسے کہتے ہیں؟ نشہ وہ چیز کہ جس کے استعمال سے وقتی طور پر عقل و خرد کی صلاحیت متاثر ہو جائے اسے نشہ کہتے ہیں، اور ان چیزوں کو منشیات کہتے ہیں جیسے شراب، افیون، ہیروئن، بھنگ، چرس، گانجا وغیرہ، یہ سب چیزیں نشہ آور چیزیں ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنا حرام ہے۔ دلیل ہے قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت فرمائی، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے کھانے سے عقل ماری جائے، یعنی آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، وہ چیز کھانا حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کو، نشہ آور چیزوں کو کھانا اور ان کا استعمال کرنا حرام قرار دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ اور ویسے بھی اس کے جسمانی نقصانات بہت زیادہ ہیں، جگر کی خرابی، دل کا مرض، اسقاط حمل، قلت عمر، بد ہضمی، کھانسی، پھیپھڑوں کی خرابی، کینسر، سر درد، بے خوابی، فالج، ہارٹ اٹیک، بواسیر، گردے کی خرابی، اور بھی بہت سارے جسمانی نقصانات اس کے ہیں کہ جو آدمی نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے اس کی جسمانی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھے اس کے جسمانی نقصانات۔ اور دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے جو آدمی نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان دنیا میں اسے یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ اس کا گھر بے آباد ہو جاتا ہے، اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے، مال و دولت سب نشے کی نظر ہو جاتے ہیں، اور باہمی دشمنی اس سے بڑھ جاتی ہے۔ شریف النفس آدمی کبھی بھی اس شرابی آدمی سے، نشہ آور آدمی سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس کو شریف النفس آدمی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس سے اختلاف بڑھ جاتا ہے، اور اس سے بہت سارے معاملات کی خرابی ہوتی ہے۔ اب اس کا اخروی نقصان کیا ہے؟ اس تعلق سے چند حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اسی طرح چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور اسی طرح نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا یعنی شرابی جب نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح معجم الاوسط کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، لہذا جو شخص نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ اسی حالت پر مر گیا تو وہ زمانے جاہلیت کی موت مرا۔ اسی طرح دارمی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، صدقہ دے کر احسان جتلانے والا ہو، اور عادی شرابی ہو، نشہ کرنے والا ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو دنیا سے جانے کے بعد 2 ہی چیزیں ملتی ہے، یا تو جنت یا جہنم، اور اس کے حصے میں جنت نہیں، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا، تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی نشہ آور چیزوں سے، ان چیزیں استعمال کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اب رہ گئے سوال کہ حقہ، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ سب چیزیں استعمال کرنا، کیا اس کا بھی وہی حکم ہے کہ جو نشہ آور چیزیں یعنی شراب وغیرہ استعمال کرنے کا حکم ہے؟ اس تعلق سے علماء عرب اور علماء بر صغیر کے درمیان اختلاف ہے۔ علماء عرب کی رائے تو یہ ہے کہ جس طرح تمباکو، بیڑی، سگریٹ وغیرہ حرام، یہ بھی حرام ہے کہ جس طرح شراب حرام ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں جسم کے لیے بہت زیادہ نقصانات ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔
فائدہ بس یہ ہے کہ تھوڑی دیر آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، باقی زیادہ نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن علماء بر صغیر کی رائے یہ ہے کہ تمباکو آور چیزیں، تمباکو والی چیزیں استعمال کرنا یہ حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ نقصان یقینی نہیں ہے اس میں، یعنی کوئی آدمی سگریٹ یا بیڑی یا پان وغیرہ کھائے اور فوراً اس کے پھیپھڑے خراب ہو جائے تو خراب ہیں، دیر پا بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس لیے علماء بر صغیر کی رائے ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنا مکروہ ناپسند ہے۔ بہرحال یہ کوئی حوصلہ افزائی چیز نہیں ہے، اس سے بہرحال رکنا ہی چاہیے، چونکہ جب آدمی نشہ آور چیزیں کا عادی ہوتا ہے تو انہی چیزوں کے ذریعے سے نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے۔